الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ جس پتھر کا تذکرہ کیا گیا کہ پتھر ایندھن ہوں گے، پتھر سے مراد وہ بت ہیں جنہیں بت پرست لوگ پوجا کیا کرتے تھے، انہیں دوزخ میں عبرت کے طور پر ڈالا جائے گا تاکہ بت پرست ان پتھروں کا انجام دیکھیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے اللہ کی فرمانبرداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا لائے عمل اور انسانی زندگی میں خصوصاً مسلمان کا ایک ٹارگیٹ کہ اللہ راضی رہے۔ ساری زندگی وہ اس جستجو کے ساتھ، اس تغودو کے ساتھ گزارتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اس کا عمل ہو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں سے جو احکامات جنہیں برسر عام اگنور کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، ایک حکم کی طرف نشاندہی کرنے کا ارادہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلی والی ہو، بھلائی والی بات کہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی بار جہالت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اے نبی کے اہل بیت، گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ غیر محرم کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ انکریٹ کرنے کا طریقہ، اور ایسے ہی خصوصاً مستورات کے لیے، امت کی بہن بیٹیوں کے لیے بیجا بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں فرمائی گئی۔ لباس کی بابت شریعت کے اصول ہیں، ان اصول کی پاسداری امت کی بہن بیٹیوں کو رکھنی چاہیے اور ان کی فکر گھر کے ذمہ دار مردوں کو رکھنی چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بے پردہ عورت کے بارے میں کہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 کوس دور سے آتی لگتی ہے۔ دینی حلقوں میں خواتین اور خصوصاً عورتیں ایسا لباس زیب تن کر رہی ہے جس میں وہ عار محسوس نہیں کرتی، شرم محسوس نہیں کرتی، حالانکہ ایسا لباس ہونا چاہیے جس میں چہرہ، کلائی اور اس کے علاوہ تمام جسم چھپا رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ان کی طرف رکھ کر فوراً موڑ دیا، جیسے نظر پڑی فوراً اپنے رخ کو موڑ دیا اور ارشاد فرمایا، یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم تصلح ان یرا منها الا بهذا وبهذا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اسماء عورت جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو مناسب نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے سوائے اس کے اور اس کے، یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خواتین، ان عورتوں کی بابت جو بلا وجہ فیشن کے نام پر اپنے جسم اور اپنے بنا سنگار کو غیر محرم کے سامنے رکھتی ہے، ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی عوریہ معلوم ہوں گی، برہنہ معلوم ہوں گی، بے کپڑے کی معلوم ہوں گی، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ وہ جنت سے اتنی دور ہو چکی ہوگی کہ جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ عورت کے لباس کے لیے ضروری ہے تو اتنا چست نہ ہو کہ جسمانی نشو و فراز نمایاں ہو جائیں اور اعضاء کا حجم دکھائی دینے لگے۔ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کپڑا عنایت کیا، تحفے میں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کپڑا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو دے دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اسامہ وہ کپڑے کا کیا بنا؟ میں تمہارے بدن پہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی اہلیہ کو دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد اس پر فرمایا، مرہا فلتجعل تحتہا غلالا انی اخاف ان تصف حجم عظمها۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان سے کہو کہ اس کے نیچے استر لگا لے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بغیر ہڈیوں کا حجم ظاہر ہوگا۔ پتلا کپڑا، اتنا پتلا کہ جس سے جسم کا اندرونی حصہ نظر آ جائے، جھلکنے لگے، یا ایسا کپڑا کہ جو جس کو ہم آج اپنے معاشرے کے حساب سے کہتے ہیں اسکن کلر، کہ پہن کر بھی نہ پہنے جیسا لگے، پہن کر بھی نہ پہنے جیسا لگے۔ ایسی عورتوں کی بابت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ کپڑے پہن کر بھی نہیں پہننے والی ہیں، اور یا برہنہ بے لباس، کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن لگ نہیں رہا کہ پہنا ہوا ہے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی۔ آج فیشن کے نام پر اور نت نئے طریقوں کے نام پر کہ یہ چلن چل رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کا چلن ہے، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو اپنایا جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کو لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایمان والی بہن بیٹیوں کا شیوا نہیں کہ وہ غیر اسلامی، غیر شرعی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر کسی چیز کو اختیار کریں، اور خصوصاً ایسی چیزوں کو کہ جس کے ساتھ وعیدیں وابستہ ہیں، کہ جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔ ہر وہ طریقہ کہ جو امت کی بہن بیٹیاں فیشن کے نام پر اختیار کرے گی، فرمایا اس کی وجہ سے لعنت کا شکار ہوگی۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خود ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس لیے
امت کی بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی شعار کے مطابق اپنا لباس کا انتخاب کریں کہ جس میں جسمانی ساخت جھلکے نہ، باڈی پارٹس ظاہر نہ ہوں، دکھے نہ۔ بہت زیادہ روز ہو کر اگر یہ برقع بھی پہن رہی ہے تو برقع بھی فیشنیبل، ایسا برقع کہ لگتا ہے کہ نہ پہنتی تو اچھا رہتا۔ بہت زیادہ فٹنگ والا، ٹائٹ، جس میں پورا جسم جھلک رہا ہے، باڈی پارٹس ظاہر ہو رہے ہیں، اور نہیں دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ وہاں مبذول ہو رہی ہے، آتے جاتے اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، بد نظری کا وہ شکار ہو رہا ہے۔ تو ہر وہ کام، ہر وہ حرکت کہ جس سے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، وہ تو گنہگار ہوں گے ہی، لیکن جو مبتلا کرانے کا ذریعہ بن رہی ہے، فرمایا وہ بھی برابر کی گناہ میں شریک رہے گی۔ اور خصوصاً وہ احباب، وہ غیر محرم لوگ کہ جو اس خاتون کے نہ شوہر ہیں، نہ باپ ہیں، نہ چچا ہیں، نہ سسر ہیں، نہ بیٹا ہیں، نہ پوتا ہیں، نہ ماموں ہیں، نہ شوہر کا بیٹا ہے، نہ داماد ہے، نہ نواسا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، نہ بھائی ہے، نہ مسلم خواتین ہیں۔ یہ جتنے رشتے بتائے گئے، ان کی موجودگی میں چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم مرد ہیں، چاہے وہ کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہوں، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھپھو زاد بھائی، جتنے بھی یہ سگے بھائیوں کے علاوہ بھائی ہیں، دیور، جیٹ، یہ تمام وہ رشتے ہیں کہ جن سے دھڑلے سے بے پردی جن کے سامنے ہو جاتی ہے۔ اور خصوصاً امت کی بہن بیٹیاں اپنے پردے کا لحاظ ان کے سامنے رکھ نہیں پاتی کہ ان سے کیا پردہ، یہ تو بھائی ہیں، ان سے کیا پردہ، یہ تو دیور ہیں، ان سے کیا پردہ، یہ تو جیٹ ہے۔ یہی تو ہے پردے کے اصل حقدار کہ ان سے پردہ کیا جائے۔ اور خصوصاً وہ غیر محرم حضرات کے جو سڑکوں پر ہیں، گھوم رہے ہیں، یا گلیوں میں رہ رہے ہیں، سارے غیر محرموں سے پردہ ضروری ہے۔ اور اس کا الٹا کیا جا رہا ہے، بہت ساری جگہ پر دیکھنے میں آیا ہے کہ شوہر نے اگر پابند بنا دیا برقعے کا کہ تجھے برقع پہننا ہے، پردہ کرنا ہے، بے پردگی میں نہیں رہنا ہے، تو ہو یہ رہا ہے کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے اس کی موجودگی میں پردہ ہو رہا ہے۔ وہ جب تک گھر میں ہے تب تک گھر کے دروازوں پر، کھڑکیوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی تاک جھانک نہیں، کوئی دیکھنا نہیں، کوئی باہر کا مرد اندر نہیں، اندر کی خواتین باہر نہیں دیکھ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ صاحب کسی کام سے باہر چلے گئے، یا معلوم ہوا کہ کچھ روز کے لیے گئے، سارے پردے غائب، کھڑکیوں کے پردے بھی غائب، دروازے کے پردے بھی غائب۔ تو معلوم ہوا کہ نفس میں، طبیعت میں پردہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، دباؤ تھا جس کی وجہ سے کر رہی تھی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، پابند بنایا ہے، ہر حال میں ان سے پردہ ہوگا۔ اور یہ کر کے دکھایا ہے صحابہ اکرام نے، صحابیات نے۔ ہماری طرح عالیشان مکانات میں نہیں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود پردے کے ساتھ رہتے تھے۔ ہماری طرح عالیشان ضرورتوں کو پورا کرنے کے آلات اور ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے چھپائے ہوئے تھی۔ آج امت کی بہن بیٹیوں نے اپنا رول ماڈل کچھ روپیے میں بکنے والے صابن کا ایڈورٹائز کرنے والوں کو بنا لیا ہے، ان ماڈلز کو بنا لیا ہے کہ جو چند ٹکوں میں بکنے والے صابن کا پرچار کر رہی ہیں، وہ ماڈل بن گئی ہیں، ایکٹرز ماڈل بن گئی ہیں، جبکہ امت کی بہن بیٹیوں کی ماڈل صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا ہیں، خولہ بنت اسد ہیں، شفا بنت عمر ہیں۔ یہ بڑی بڑی صحابیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان پڑھ جاہل تھی، ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی۔ پوری ریاست مدینہ میں پہلا ہاسپٹل کھولنے والی خاتون ہیں، لیکن پردے کے ساتھ۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو مکمل لکھنے کا پابند بنایا کہ آپ کو لکھنا ہے پورا قرآن شریف پردے کے ساتھ۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ہیں، سرجری کی تعلیم اصحاب صفہ کو پڑھا رہی ہیں کہ کیسے سرجری کی جاتی ہے، مرہم پٹی کیسے کی جاتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بالکل بھی کوئی کمی آنے نہیں دی۔ ان کو ماڈل بننا چاہیے۔ امہات المومنین کی زندگیاں، صحابہ کرام، صحابیات کی زندگیاں اور اللہ والے جتنے بھی اولیاء کرام مستورات میں گزری ہیں، ان کی زندگیاں اپنے گھر کی مستورات کو بتانی چاہیے، دکھانی چاہیے۔ یہ جو سیریل دیکھ رہی ہیں، الگ الگ ڈرامے دیکھ رہی ہے، ایکٹرز کو دیکھ رہی ہے، تو دیکھا دیکھی ساری چیزیں اپنائی جا رہی ہے۔ تو ان کے سامنے اسلام رکھا جائے، تعلیمات رکھی جائیں، دینی مزاج رکھا جائے، طبیعت میں پنہا کیا جائے، طبیعت میں پیوست کیا جائے۔ اور یہ طبیعت میں داخل کرنے کی چیز ہے، جبرن تھوپنے کی چیز نہیں ہے، طبیعت میں داخل کرنے کی چیز ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بالکل بھی عمل ختم ہو چکا ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ الحمدللہ آج بھی ایسا ہے کہ ان کے یہاں مکمل 100% پردے کا اہتمام ہے۔ سگا بھائی اپنی بھابھی کو کبھی دیکھ نہیں سکا، ایسے بھی ہمارے علاقے میں لوگ رہتے ہیں۔ بھائی نے جس خاتون سے نکاح کر کے گھر لایا ہے وہ خالہ زاد بہن ہے، سگی خالہ کی بیٹی ہے، لیکن دوسرے بھائی نے اپنی خلیری بہن کو کبھی دیکھا نہیں ہے، بھابھی بننے کے بعد بھی اور اس کے پہلے بھی۔ یہ پردے کا عالم ہے۔ تو ایسی ایک مثال پورے معاشرے میں پھیل سکتی ہے، پورا معاشرہ اس سے سج سکتا ہے۔ معمولی نفع پر اور تھوڑے بہت دنیاوی لالچ کی وجہ سے امت کی بہن بیٹیاں ارتداد کی طرف، الحاد کی طرف، بے دینی کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہے، تیزی سے بھاگ رہی ہے، لپک رہی ہے۔ نگرانی کی ضرورت ہے اور شدید نگرانی کی ضرورت ہے۔ گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت ذہن سازی کرے، ذہن میں بٹھائیں۔ میں نے ابھی بتایا جبر نہیں کرنا ہے، لیکن مزاج ایسا بنانا ہے کہ ہماری امت کی بہن بیٹیاں کسی غیر کے ہتھے چڑھنے سے بچ پائیں اور 100% بچیں۔ پردہ بدنام کیا جا رہا ہے، پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ بڑے بڑے تلک لگا کر وہ گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، سیلفیاں کھینچ رہا ہے، سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے پھنسا لیا کسی مسلم لڑکی کو۔ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ گھریلو ماحول ہم بنائیں، دیندار ماحول بنائیں، اور صرف ایک ہوا چلانے کی ضرورت نہیں کہ ہاں بہت دیندار ہیں ہم لوگ اور ہمارا گھر بہت دیندار ہے، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ہوا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابھی اور بار بار میں یہ بات بول رہا ہوں کہ طبیعت میں رچانے بچانے کی ضرورت ہے کہ آدمی ہے جب تک کہ اس کی موجودگی میں پابندیاں ہو رہی ہیں، جیسے ہی وہ تھوڑا سا بازو ہٹ گیا، کسی کام سے چلا گیا، پھر وہی بے راہ روی، پھر وہی بے پردگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ طبیعت میں تعلیمات نبوی کو پنہا کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اسلامی خواتین کیسے کیسے گزری ہے اور کیسے کیسے حال میں انہوں نے اپنے آبرو کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنی عفت کی حفاظت کی ہے اور کبھی بھی اس کا سودا نہیں کیا ہے، نہ ایمان کا سودا کیا نہ اپنی عزت کا سودا کیا۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ معاف کرے آج داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے اور عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے۔ تو بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے، اور خصوصاً یہ جو بڑی عمر کی بچیاں ہیں ان کو تو آپ سمجھا بجھا کر، بول کر، بتا کر پردے کا، برقعے کا پابند بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی بڑی عمر کی خواتین، ایک عجیب سی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ لڑکی جب تک کنواری ہے تب تک اس کو باندھ کے رکھنا ہے، اس کو پردے میں رکھنا ہے، اس کو ڈھکا چھپا کے رکھنا ہے، لیکن جیسے اس کی شادی ہو گئی اب اس کو کسی سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسلم اکثریتی علاقے میں جا کر دیکھیے جہاں کثیر تعداد میں مسلمان آباد ہیں، آپ کو دیکھنے ملے گا شادی شدہ جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، وہ دھڑلنے سے بے پردہ کسی کے بھی سامنے آ رہی ہے، جا رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اب جو پردے کی قید تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ ہماری شادی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ جبکہ پردے کا تعلق کنوارے پن سے یا شادی شدہ ہونے سے نہیں ہے۔
پردہ تو بالغ ہونے سے لے کر موت تک کرنا ہے۔ اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں جب تک ہڈیوں پر گوشت باقی ہے تب تک پردے کی پابندی باقی ہے۔ کب تک پردہ کرنا ہے؟ جب تک ہڈیوں پر گوشت باقی ہے۔ 30 سال 35 سال 40 سال کی خواتین ڈرنے سے، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے سر پر ان کے سینے پر تک دوپٹہ نہیں رہتا، ایسے ہی باہر نکل جاتی ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے، اور اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار مرد حضرات ہیں کہ وہ نگرانی نہیں کر رہے ہیں، وہ تلقین نہیں کر رہے ہیں، وہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے سے جس کے 10 نگر کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، وہ اس ذمہ دار سے پوچھیں گے، باپ سے اس کے بچوں کی بابت، شوہر سے اس کی بیوی کی بابت، بھائی سے اس کی بہنوں کی بابت، ہر بڑے سے اس کے چھوٹوں کی بابت، اس کے 10 نگر لوگوں کی بابت پوچھا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں اور اپنے گھر میں، اپنے محلے میں پاکیزگی کے ساتھ، عفت و عظمت کے ساتھ پردے کا اہتمام کرائیں اور طبیعت میں داخل کرائیں، بے پردگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تلقین کریں، اور یہ ایک ذہن بنائیں کہ تم کو پردہ ہر حال میں کرنا ہے، میں رہوں نہ رہوں، میں موجود ہوں تب بھی، میں غائب ہوں تب بھی، ہر حال میں پردہ کرنا ہے۔ اور ان کو بٹھا کر بتانا ہے کہ تمہارے غیر محرم کون کون ہیں، رشتہ داروں میں بھی کون غیر محرم ہے، اور جو رشتہ دار نہیں وہ تو ہے ہی، سارے غیر محرم کی پہچان کرا کے کہ ان سے تم کو بالکل اپنے آپ کو ڈھانک کر چھپا کر رکھنا ہے۔ اور جب کبھی نوبت بھی آ رہی ہے، جیسے آتی ہے، ضرورت ہے، باہر نکلنا پڑ رہا ہے، تو اس کی جو حد بندی بشریعت نے بتائی گئی ہے اس کے ساتھ کہ اپنی آواز میں نرماہٹ نہ ہو، نرم آواز میں، میٹھی زبان میں بات نہیں کرنی ہے، تلخ بھی نہیں، ارے تورے کے ساتھ تلخ لہجے میں گالی گلوچ کر کے بھی بات نہیں کرنی ہے، لیکن اتنی مٹھاس بھری، اتنی نرم باتیں بھی نہ ہو کہ کوئی اس کی طرف لپک جائے، اس کی باتوں کی طرف لپک جائے۔ یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں، اس تعلیمات کے ساتھ پاک دامنی پروان چڑھے گی، عفت پروان چڑھے گی۔ اور جو معاشرے میں بدامنی پھیل رہی ہے، اور جو ہماری امت کی بہن بیٹیاں غیر مسلموں کے ہتھ کنڈے چڑھ رہی ہے، اس سے بچے گی جب ذہن سازی کی جائے گی، جب طبیعت میں بٹھایا جائے گا۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں شریعت و سنت کو سمجھ کر، عملی اعتبار سے اسے برت کر زندگی گزارنے والی بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔